بالکل. اور دیکھیے یہ حکومت ہے فارم 47 کی حکومت. اب یہ جو حنیف عباسی صاحب کا اور انوار الحق کاکڑ صاحب کا جو ٹاکرا ہوا میریٹ اسلام آباد میں، اب بتائیے دونوں نے کیا ایک ایک جملہ بولا ہے اور ایک ایک جملے میں سب کچھ ہے. سب کچھ یہاں ہو گیا. ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ڈاکہ مارا ہے اس میں گندم میں، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ نے مال کمایا ہے. کاکڑ صاحب نے نہیں کمایا ہوگا، لیکن نگران پورے کے سیٹ اپ کے وہ انچارج تھے. اچھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں آپ کی اور آپ کے مسلم لیگ نون کی فارم 47 کی حقیقت کھول دوں تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے. لیکن شرم تو پھر کاکڑ صاحب کو بھی آنی چاہیے اس پہ، کیونکہ وہ نگران پرائم منسٹر وہ تھے، تو وہ فیل ہو گئے. نہیں، اب اس کے بہت سارے ہیں. اس سب سے یہ کاکڑ صاحب کا ایک جملہ چارج شیٹ ہے الیکشن 2022-4 کا، اور اپنے یہ چارج شیٹ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف اور الیکشن 2024 کے خلاف. یہ چارج شیٹ ہے مسلم لیگ اور مسلم لیگی حکومت کے خلاف. یہ چارج شیٹ ہے ان کے اپنے خلاف. اب بتائیے کہ کوئی بھی مہذب معاشرہ ہوتا، جمہوری معاشرہ ہوتا، رول آف لا کا معاشرہ ہوتا، تو یقین کریں اس وقت چیف الیکشن کمشنر صاحب مستعفی ہو چکے ہوتے، حکومت کو لالے پڑ چکے ہوتے، وزیر اعظم ریزائن کر چکا ہوتا اور رولے پڑے ہوتے پورے ملک میں. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ اب کیا ہے بدترین معاشی بحران، بدترین سیاسی بحران، دہشت گردی کی نئی لہر، اور اوپر سے ساکھ لیس حکومت، مقبولیت لیس حکومت، فارم 47 کی حکومت، اور اوپر سے ان کے بھنڈ. اب مجھے بتائیے کہ کیا کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا کہ آٹے کے تھیلے پہ نواز شریف صاحب کی تصویریں لگائیں؟ کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا کہ جہاز PIA کا جدہ جانا تھا پہلے مدینہ اتاریں، نفل پڑھیں، دعائیں مانگیں، پھر جدہ جائیں، پھر واپسی پر اسلام آباد کی بجائے لاہور اتاریں، اور پھر جو مسافر 380 ان کو ذلیل و رسوا کریں؟ کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا کہ آپ 4 تنخواہوں کا بونس دے کر 24 ارب کی گرانٹ لے کر نکل جائیں؟ کس عقل مند نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ گورنر راج چیمہ کے بچوں کی فیس معافی کرے، اور جس نے بابر علی جیسا آدمی کہتا ہے کہ اس نے ایچیسن کا اس جیسا پرنسپل نہیں آیا تھا، وہ ریزائن دے کے گھر چلا گیا؟ اور کس عقل مند نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنائیں اور ان کو خزانہ کی کمیٹیوں میں بٹھائیں؟ کس عقل مند نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ FBR کے 25 افسروں کو کرپشن پر نکالیں، اور ان میں ایک افسر وہ ہے جس کو پہلے ٹینیور میں ریکمینڈ کیا اور دوسرے ٹینیور میں شہباز شریف نے تمغہ امتیاز دیا؟ کس عقل مند نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ جو بھنڈ مارنے جا رہے ہیں یہ ماریں گے؟ اور کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک کسان رل گیا، زراعت رل گئی، اور آپ کی اپنی اس حکومت کے اندر 98.5 ارب روپے کی گندم امپورٹ ہو رہی ہے اس شہباز شریف کی نئی حکومت میں، یہ جو بھی 2-2.25 مہینے کی حکومت ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ اوپر سے یہ حال ہے اس حکومت کا، اوپر سے عجیب و غریب، اب پہلے وڈے وزیر پیپلز پارٹی کے آئیں گے، پھر نکے وزیر آئیں گے، پھر اس کے بعد پرانی ٹیم، اور پھر پرانی ٹیم آئے گی نواز شریف صاحب کی، اور پھر ہمارے مسائل ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. میں تو ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں، ایک چیز میں جملہ جو ہے وہ بہت بولتی ہوں کہ یہ انسینٹی کی جو ہے نا ڈیفینیشن ہے، میڈنس انسینٹی کی ڈیفینیشن ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی ایکسپیریمنٹ کریں اور ڈیفرنٹ ہم ریزلٹس کو ایکسپیکٹ کریں. پرابلم یہ ہے کہ آج میں اور ثنا اور آپ بیٹھے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں یہ نہ ہو، کہ اور کریکشن کر لیں، معذرت کر لیں. دکھ یہ ہے کہ یہ وہی پرانی غلطیاں. نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو طلب کر لیا. بھائی ایک تو مجھے بتائیں کس حیثیت میں طلب کیا؟ بالکل وہ کس حیثیت میں مریم نواز صاحبہ کے حکومت پنجاب کی اجلاسوں کی صدارت فرما رہے ہیں؟ اور پھر طلب کس لیے کیا ہے؟ بھائی تابوت تو آپ نے ٹھوکا ہے، وہ مریم نواز صاحبہ نے کسانوں کو پھینٹیاں لگوائی ہیں، اور کس حیثیت میں؟ یہ اب ڈرامے کب تک چلیں گے؟ میں ضرور جو آپ نے بات ابھی کی نا کہ ابھی پیپلز پارٹی کی نکی